نمبر 2، پاکستان کی نظریاتی حیثیت وہ اسلام کی ہے، اور یہ نظریاتی حیثیت کتنی اہم ہے اس پر میں زیادہ نہیں، یہ کتابچہ پاکستان کے نام پر ہم نے لکھا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کے بعد جب جائیں تو ہر بندہ اس کتابچے کو خریدے، اس کو پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، بلکہ مزید پرچے خرید کر آگے لوگوں میں تقسیم کرے۔ اس میں صرف میں 2 باتیں پڑھتا ہوں۔ نمبر 1، آپ اس کا صفحہ 13 جا کر دیکھیں گے اور صفحہ 12۔ اس میں قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح مرحوم کے ہم نے ارشادات نقل کیے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کیا فرمایا۔ میں صرف ایک شعر پڑھتا ہوں۔ 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں جلسے عام سے خطاب کرتے فرمایا، اگر ہم قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کریں تو بالآخر فتح ہماری ہوگی۔ میرا آپ تمام لوگوں سے یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ اب اس کا معنی یہ ہے، اگر ہم پاکستان میں اسلام کی بات کریں یا اسلام کے نفاذ کی بات کریں تو یہ صرف ہمارا مطالبہ، ہماری خواہش نہیں، بلکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ ہے کہ آخری قربانی دینی پڑے تو دی جائے، لیکن پاکستان میں اسلام کو نافذ کیا جائے۔ اسی طرح قرارداد مقاصد کی شق نمبر 2، صفحہ نمبر آپ 17 پہ جا کے مطالعہ کریں۔ دستور میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اس آزاد اسلامی ریاست پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا دوسری بات کہ ہماری جو نظریاتی شناخت ہے وہ اسلام کی ہے، اور ہم یہ فیصلہ کریں ہم ہر حال میں اس ملک میں اسلامی قوانین کا نفاذ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ اس کا عزم کریں اور پختہ ارادہ فرمائیں۔ اس کے لیے 3 چیزوں کا خیال کریں: اسمبلی کے ذریعے اسلامی قوانین بنوانا، عدلیہ کے ذریعے اس کو منوانا، انتظامیہ کے ذریعے اس کو نافذ کرانا۔ اگر یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو دوسرا، اپنی زندگی، اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے معاشرے میں اسلام کو نافذ کرنا یہ ہمارے بس میں ہے۔ میں خود اسلامی لباس، اسلامی چہرہ، اسلامی معاشرت اپنے گھر میں لاؤں، اور اس حوالے سے تیسری بات، ہم میں سے ہر شخص یہ طے کرے کہ اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی جو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اس میں کم از کم ایک بیٹا اور ایک بیٹی قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم میں ضرور بناؤں گا انشاءاللہ۔